عزیز مومنین، آج ہم مقدس متی کی انجیل اس کا 25واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم فیاض دلی پر مبنی محبت پر دھیان و گیان کریں گے۔ تو آئیں آج کی انجیل مقدس سننے کے لیے ہم اپنے آپ کو روحانی طور پر تیار کریں۔ تب آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشنیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلیں۔ ان میں 5 بے عقل اور 5 عقل مند تھیں۔ جو بے عقل تھیں انہوں نے مشنیں لے لیں پر تیل اپنے ساتھ نہ لیا۔ عزیز مومنین، اس تمثیل میں ہم 10 کنواریوں کا ذکر سنتے ہیں۔ یہ 10 کنواریاں یہودی روایت کے مطابق دلہا کے آنے کا انتظار کرنے کے لیے دلہن کے گھر میں موجود تھیں۔ یہ تمثیل ان چند تمثیلوں میں سے ایک ہے جن کی بدولت خداوند یسوع مسیح ہمیں ہماری مسیحی زندگی میں چوکس اور بیدار رہنے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ جیسا کہ اس تمثیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ دلہا کو دیر ہو گئی اور 5 بے عقل کنواریاں سو گئیں۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے چراغوں میں تیل نہیں تھا، اور وہ تیل لینے کے لیے باہر نکلیں۔ جب وہ واپس آئیں تو دروازہ بند تھا، اور انہیں معلوم ہوا کہ دلہا پہلے ہی آ چکا تھا۔ انہوں نے دستک دی اور کہا، آئے خداوند، ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ لیکن خداوند نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا۔ اس طرح یہ بے عقل کنواریاں شادی کی تقریب میں شمولیت سے محروم رہیں۔ روایتی طور پر تیل کو محبت، فیاض دلی اور خرائط کے حوالے سے سمجھا جاتا ہے۔ اس تمثیل کا پیغام بہت سادہ ہے۔ جب ہم آسمان میں اپنے خداوند سے ملنے کی تیاری کرتے ہیں تو یہ دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے کہ ہم مسیحی ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان سے محبت اور فیاضی کا اچھا پھل بھی پیدا کرنا چاہیے۔ ایمان کا نتیجہ محبت اور فیاضی کی صورت میں ہونا چاہیے، ورنہ ہمارا ایمان سچا ایمان نہیں ہے۔ ہمیں اس تمثیل کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور اپنی زندگیوں کی جانچ پڑتال کے ذریعے کے طور پر استعمال کرنا چاہیے، تاکہ ہم جان سکیں کہ ہم میں محبت اور فیاضی ہے کہ نہیں۔ جب ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو کیا ہم پر پیار کے اعمال کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں جو ہماری خدا کے ساتھ محبت سے نکلتے ہیں اور دوسروں کو عطا کیے جاتے ہیں؟ محبت اور فیاضی زندگی میں ہماری ترجیحات پر مبنی نہیں ہے، اور نہ ہی اس بات پر کہ ہم کیا کرنا پسند کرتے ہیں۔ محبت اور فیاضی ہمیشہ بے لوث اور قربانی کا تقاضا کرتی ہے، اور ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کی طرف دیکھتی ہے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں کتنی فیاضی اور محبت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ تمثیل واضح طور پر بتائی ہے، کیونکہ وہ بہت سے لوگوں سے واقف تھے جو خدا پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے تھے، لیکن خدا کی حقیقی محبت ان میں موجود نہیں تھی۔ اپنی زندگی کو اپنی ذاتی پسند یا ناپسند کی وجہ سے دن بدن گزارنا بہت آسان ہے، البتہ اپنی روحوں کے اندر حقیقی محبت اور فراخ دلی کو فروغ دینا اور دوسروں کے ساتھ باقاعدگی سے محبت کرنے کا انتخاب کرنا بہت مشکل ہے۔ ہمیں محبت کو فروغ دینے کے لیے سب سے پہلے اپنے خیالات میں محبت کو لانا چاہیے، تنقیدی اور مذمتی خیالات کو ختم کر دینا چاہیے، اور ہم دوسروں کو ایسے دیکھنے کی کوشش کریں جیسے خدا باپ انہیں دیکھتا ہے۔
मोहब्बत को हमारे अल्फाज की भी हदायत करना चाहिए। हमारे अल्फाज दूसरों की हौसला अफजाई, मेहरबान, मुआवन और रहम दिलाना होने चाहिए। हमारे ईमान उस वक्त मोहब्बत के इमाल बनते हैं जब हम दूसरों के लिए वक्त निकाल कर उनकी खिदमत करते और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। आज इस आला दावत पर गौर करें जो हमें दूसरों के लिए मोहब्बत की एक फ़आल जिंदगी गुजारने के लिए दी गई है। हकीकी मोहब्बत क्या है, इस पर गौर करने में वक्त गुजारें। आज हमें अपने आप से चंद सवालात पूछने हैं। क्या हम खुद गर्जाना मोहब्बत पर यकीन करते हैं? क्या हम खुद गर्जी और जाती तरजीहात पर मबनी मोहब्बत पर यकीन रखते हैं, या ऐसी मोहब्बत पर जो कुर्बानी और बेलोस जज्बे से सरसार है? क्या हम वाकया लोगों की तामीर करते हैं और उन्हें खुदा की मोहब्बत से रूशनास करवाते हैं? हमें इन सवालात का संजीदगी से जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से बताई गई ये तमसील एक कहानी से कहीं ज्यादा बढ़कर है। सच तो यह है कि कुछ लोग रोजे क़यामत अपने चिरागों के लिए जरूरी तेल के बगैर पहुंचेंगे। खुदावंद की बताई गई इस तमसील को संजीदगी से लें और अपनी जिंदगी में मोहब्बत, खैरात और कुर्बानी का जज्बा परवान चढ़ाएं। अगर हम अपनी जिंदगी में मोहब्बत, खैरात और कुर्बानी की कमी को महसूस करते हैं तो तब्दीली के अपने मिशन में पुरजोश बने और अपनी जिंदगी में दूसरों के लिए जो कुछ हमने किया है उसके लिए खुदा बाप के शुक्रगुजार हों। प्यारे खुदावंद, इस तमसील के जरिए आपने हमें सच्ची मोहब्बत के बारे में बताया है जो बेलोस और कुर्बानी से भरपूर है। आप इस दुनिया में खिदमत करने और हम सब के लिए अपनी पाक और मुकद्दस जिंदगी कुर्बान करने के लिए आए हैं। हमारी मदद फरमाएं कि हम अपनी जिंदगियां मुकम्मल तौर पर आपके प्यार के लिए वक्फ कर दें, ताकि हम आपकी मोहब्बत उन तक ले जाने का जरिया बने जिनसे हम रोजाना मिलते हैं। प्यारे खुदावंद, हमें मोहब्बत के तोहफे से भर दें ताकि हम रोजे क़यामत के लिए अपने आप को मुकम्मल तौर पर तैयार कर सकें। खुदावंद यीशु, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।